السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے۔ ایمان پر اپنی زندگیوں کو ثابت قدم رکھنا، دین پر اپنے آپ کو جمانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا دین بہت قیمتی ہے۔ بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی مجاہدوں کے ساتھ اور بڑی مشقت کے ساتھ اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اس دین کی ابتدا جو ہوئی ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے صحابہ اکرام نے اور صحابیات نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ کیسی بڑی بڑی قربانیاں تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، جس وقت یہ ایمان میں داخل ہوئی تقریباً ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان تھی۔ عمر رسیدہ خاتون، ابتدائے اسلام میں داخل ہونے والوں میں ان کا شمار ہے۔ جب یہ اسلام لے کر آئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اول من اظہر الاسلام فی مکہ، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جنہوں نے اپنی اسلام کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہوں، وہ 7 لوگ تھے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مکی زندگی اگر ہم دیکھیں ایمان لانے والوں پر کیا گزر رہی تھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ اس موقع پر کلمہ پڑھنا اور اپنے اسلام کا اظہار کرنا، اپنے کو مسلمان ہونا کہنا، یہ بڑی قربانی کی بات تھی۔ فرماتے ہیں کہ 7 لوگ تھے، جس میں 6 مرد تھے، 1 عورت تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ان کے ایمان کی قوت دیکھیں، چاروں طرف مخالف ماحول میں، شرک کے ماحول میں، مخالفت کے ماحول میں، جس وقت کے اس مسلمان ہونا اپنے آپ کو یعنی لوگ جو ہے دشمنی کرے، لوگ جو ہے مارے، اس موقع پر اپنے آپ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت صہیب، یہ 5 ہیں، اور پھر حضرت عمار، اور 7ویں ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان کا مقام دیکھیں، جب آدمی میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے سے وہ شرماتا ہے۔ آج دیکھیں ایمان کا لیول، ایمان کا معیار اتنا کمزور ہو گیا کہ معاشرے کے اندر مسلمان اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ لیکن یہ حضرات جب انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہونا اس کا اظہار کیا، ایک بات یاد آئی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 100 سال پہلے ایک کتاب لکھے ہیں، تعلیم الاسلام۔ بچوں کے لیے وہ کتاب لکھی تھی،
سوال جواب کے انداز میں ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج 5 چیزوں پر ہے۔ مکتب میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ سوال اٹھا کر دیکھیں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے سب سے پہلا سوال بچوں کے ذہن میں یہ ڈالا، بتاؤ تم کون ہو؟ بتاؤ تم کون ہو؟ جواب، میں مسلمان ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی جو آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمان چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ الا ماشاء اللہ، اپنے کو مسلمان ہونے سے جو ہے ظاہر کرنے سے شرما رہے ہیں۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش نصیب لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہونا، اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور اسلام کے اظہار کے بعد ان کا استقبال نہیں ہوا، ان کا اکرام نہیں ہوا، ان پر ایسی زیادتیاں ہوئی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس امت کا فرعون ابو جہل اس زمانے میں اسلام لانے والوں کو بہت ستایا کرتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اس زمانے کے لوگ، ابو جہل، امیہ ابن خلف، بہت سے لوگ، بس ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو ستائیں، ان کو ٹارچر کریں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اللہ اکبر، ایسی استقامت، ایسا جمنا کہ ایسا ایک ماں باپ بوڑھے ہیں اور بچے حضرت عمار یہ نوجوان ہیں، سب کے سب اسلام قبول کیے اور سب کے سب دین پر جمنے والے۔ اور جب آزمائشیں آئی، امتحان آیا تو پورے گھرانے پر آیا۔ حضرت یاسر پر بھی آیا جو بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت سمیہ پر بھی آیا جو بوڑھی ہو چکی تھی، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں آتا ہے کہ ان کو بوریے میں لپیٹ کر ان کو دھواں دیا جاتا اور اس میں آگ لگا دی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو آپ حضرت عمار سے کہتے کہ صبر کرو عمار، اللہ تبارک و تعالی انہیں بڑی بہترین بات فرمائی، یا نار کونی بردن علی عمار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار پر جیسے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جلانے کے لیے آگ لگائی جاتی تھی، وہ آگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ بجھ جاتی تھی۔ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی زرہ پہناتا۔ ذرا سوچیں، 60-70 سال کی بڑھیا لوہے کا لباس کہاں سے وہ برداشت کرتی؟ مکے کی سخت دھوپ میں جو ہے صبح سے لے کے شام تک بٹھا دیتے، نہ پانی نہ کھانا۔ ہر جانے والا جو ہے ان پر ہنستا، ان کا مذاق اڑاتا۔ یہ لوگ محمد کے دین پر چلنے کا یہی نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس جگہ سے گزرتے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور آپ فرماتے صبر کرو، جھیلتے رہو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے دین کی نسبت پر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو ناگواریاں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قربانیاں بناتے ہیں اس کو، اور ان قربانیوں سے آگے دین کی فضا بنتی ہے، ہدایت کی فضا بنتی ہے۔ یہ وہ صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جمایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی دردناک اذیتیں دی جاتی، دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ گھرانہ اصل میں باہر سے آیا ہوا تھا،
کوئی ان کا حمایتی، کوئی ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اور ستانے والے جم کر ستاتے، نہ کوئی ان کی سفارش کرتا، نہ ان سے کوئی بچاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصبر آل یاسر، اصبر آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارا جو ڈیسٹینیشن ہے، تمہاری جو منزل ہے، تمہارے لیے جو وعدہ ہے وہ جنت ہے بس۔ یعنی سوچیں کیسی مکے کی زندگی، ابتدائے اسلام کی جو زندگی، آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو دین اسلام کی جو نعمت ہے، یہ نعمت، یہ ہیرا ہمارے پاس کن قربانیوں کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کی ابتدا کو ہمیں دیکھنا ہے۔ جب تک ہم اپنے اسلام کی ابتدا کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہمیں اس دین کی قدر نہیں پتہ چلے گی کہ یہ دین ہم تک کن قربانیوں سے پہنچا ہے۔ ایک مرتبہ جب ظلم کی انتہا ہو چکی، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم زیادتی کی حد ہو گئی ہے، بس آپ بتائیں یہ کب تک چلے گا، یہ کب تک؟ کیا ہمارا یہی مقدر ہے، سہنا، برداشت کرنا؟ ان ظالموں سے نجات کب ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے جب سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس موقع پر دو دعائیں کی، اے اللہ عمار کی مغفرت فرما، اے اللہ سمیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ یاسر کی مغفرت فرما، اور پھر فرمایا اللہم لا تعذب احدا من آل یاسر بالنار، اے اللہ یاسر کے گھر والوں کو جہنم سے بچا لے۔ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی دور ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، بس آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، صبر کرتے رہو، برداشت کرتے رہو، جھیلتے رہو۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناگواریوں سے ڈھانک دیا گیا۔ وہ ناگواریاں کیا ہیں؟ جنت تک پہنچنا ہے تو اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والی ناگواریوں کو برداشت کرتے رہنا۔ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں جتنی اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والی ناگواریوں کو برداشت کرتے رہیں گے، ٹھکانہ منزل جنت ہے، مسئلے کا حل جنت ہے، مسئلے کا حل۔ ہم سوچیں ابو جہل کا جو ٹارچر تھا، اس کی جو زیادتیاں تھیں، اس کی جو جسمانی تکلیفیں وہ دیا کرتا تھا، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، کبھی مغفرت کی دعا دے رہے ہیں۔ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والی جو ناگواریاں ہیں، اس کا بدلہ تو تمہیں جنت میں ملے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس کی زندگی دنیا میں نعمتوں کے ساتھ گزری ہے، ہر قسم کی آسائشیں، ہر قسم کی راحتیں اس کے پاس، لیکن اللہ کا دین اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو جہنم کی ذرا ہوا لگا کر لاؤ۔ فرشتے اس آدمی کو جہنم کی ہوا لگا کر لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، ہل رأیت نعیما قط، کبھی تو نے زندگی میں عیش دیکھا؟ کبھی زندگی میں تو نے راحت اور آرام دیکھا؟ ایک جہنم کی ہوا کیا لگی، 60-70 سالہ زندگی کا عیش بھول گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس کی دنیا کی زندگی ناگواریوں کے ساتھ گزری، آزمائشوں کے ساتھ گزری، قربانیوں کے ساتھ گزری، لیکن اللہ کے دین پر جمع رہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ذرا اس کو جنت کی ہوا لگا کر لاؤ، بس جنت میں ایک ڈبکی لگا کر لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے، اس بندی سے پوچھیں گے، ہل رأیت بؤسا قط، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کوئی مشقت، کوئی پریشانی؟ ایک جنت کی ہوا ساری زندگی کے پریشانیوں کو، مشقتوں کو بھلا دے گی۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کریں کہ تمہاری جو مشقتیں ہیں، تمہاری جو ناگواریاں ہیں، اس کا بدلہ تو جنت ہے، اس کا حل تو جنت ہے۔ اور رہی بات، اللہ تبارک و تعالی ان قربانیوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت دیکھو، تپتی ہوئی دھوپ میں جلتے ہوئے ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا، بس ایک مطالبہ ان سے ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ دوستو سوچنے کی بات ہے، یہ واقعات ہمیں کیوں محفوظ ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کے لیے ہیں کہ آج ہم کس کس چیز کے لیے اللہ کا حکم چھوڑ رہے ہیں۔ ابو جہل ایک مطالبہ، دین چھوڑ دو، بس تمہیں ساری راحتیں، سارے عیش، سارے مزے تمہیں ملیں گے۔ مکے کی وہ گلیاں گواہ ہیں، مکہ مکرمہ کے وہ پہاڑ اس بات پر گواہ ہیں۔ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہیں، بوڑھی ہیں، لاچار ہیں، لیکن ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہی ہیں، لیکن اللہ کے دین سے اور ایمان سے نہیں پھر رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمیہ کو اس امت کی آسیہ فرمایا۔ اس امت کی آسیہ، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جس طرح جب انہوں نے ایمان قبول کیا، فرعون کو جب پتا چلا کہ میری بیوی ایمان میں داخل ہو چکی ہے، فرعون نے ہر طرح کی زیادتیاں کی، کیسے کیسے اس نے ٹارچر کیے، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، بند کمرے میں رکھ دیا، کمرے کے اندر زہریلے جانور چھوڑ دیے۔ حضرت آسیہ اللہ سے مانگتی رہی، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما۔ جب فرعون حیران پریشان کہ اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود یہ اللہ کی بندی اللہ کے دین پر جمی ہوئی ہے، اللہ کے دین کو چھوڑنے تیار نہیں ہے، آخر میں اس نے ایک سزا تجویز کی۔ وہ سزا کیا تھی؟ اس نے حضرت آسیہ کو بلایا، کہا دیکھو ایک طرف یہ ساری راحتیں ہیں، یہ ساری آسائشیں ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے تمہاری موت۔ ایک تختہ لگوایا، میخیں اس میں ٹھکوائیں، کہا کہ اگر تم اس دین کو نہیں چھوڑو گی، یہی میخیں تمہارے جسم پر ہم جو ہے ٹھوک دیں گے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا، ثابت قدمی کا پہاڑ بنی رہی۔ دوستو یہ واقعات ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کے دین پر جمنا ہے، اللہ کے حکموں پر جمنا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، اپنی نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا ہے۔ دنیا میں کسی بھی قسم کے حالات کیسے ہی بدل جائیں، وہ حالات چاہے کتنے ہی ناگوار ہوں، یا وہ حالات کتنے ہی عیش و عشرت والے ہوں، سب سے زیادہ قیمتی میرے دل میں اللہ کا دین ہو، ایمان ہو۔ حضرت آسیہ نے صاف صاف جواب دے دیا کہ میں اس موت کو قبول کر لوں گی، لیکن اللہ کے دین سے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون اپنی بیوی کو چاہتا تھا، اس نے کھڑا کر دیا، حکم دیا کہ اس کو جو ہے اس پر میخیں ٹھکوا دو۔ سزا شروع ہونے سے پہلے حضرت آسیہ نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن پاک میں نقل فرمایا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جس طرح اللہ نے حضرت آسیہ کی دعا کو قبول کر کے فرعون کے ظلم سے نجات دی، جیسے ہی ان پر پہلا وار ہوا تو اللہ نے ان پر جنت اور جنت کی نعمتیں کھول دی۔ اسی طرح اس امت کا فرعون ابو جہل، جب اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کیا، سوچے ظلم کس طریقے سے، روایت میں آتا ہے حضرت سمیہ کو کھڑا کر کے حضرت یاسر کو ٹارچر کرتا تھا۔ ایک بوڑھی بیوی کے سامنے بوڑھے شوہر کو ستا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دین چھوڑ دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت یاسر کو کھڑا کر کے حضرت سمیہ کو ٹارچر کرتا ہے، دین چھوڑ دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ماں باپ کے سامنے بیٹے کو، پھر بیٹے کے سامنے ماں باپ کو،
یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بس صبر کرو جنت، صبر کرو جنت، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں جہنم سے بچائے، جما رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخ لکھی، اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک ایسی تاریخ لکھی کہ اس امت کا فرعون ابو جہل جب اس نے مطالبہ کیا کہ تم اللہ کے دین سے ہٹ جاؤ، سمیہ نے کہا جو تیرے بس میں ہو سکتا ہے کر لے، میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اس نے ذلیل کیا، اس نے جو ہے ایسے ذلت والے جملے کے، اس نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر مر جائے، یاسر مر جائے، اور تم ان کے بعد محمد سے نکاح کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سنی تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے منہ پہ تھوکا، اخزأک اللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ تجھے ذلیل کرے، کتنی بے حیائی کی بات تو کرتا ہے۔ یہ سارا بس ابو جہل کو ایسا غصہ آیا کہ اس نے نیزہ نکالا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نازک مقام پر اس نے وار کیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں شہید ہو گئی۔ اس امت میں شہادت کا مقام، شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے اللہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ سیدۃ الشہداء، شہید خاتون، سب سے پہلی خاتون وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دین کے خاطر تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ شرف، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت سمیہ، سوچیں کہ سینکڑوں صحابہ ہیں اور قیامت تک آنے والے اللہ کے دین کی نسبت پر شہید ہونے والے صحابہ اکرام میں کتنے شہادت کا درجہ پائے ہوئے، لیکن سب سے پہلے جو مرتبہ ملا شہادت کا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ عورتوں کو اس اعزاز پر انہیں شکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اسلام میں داخل ہونے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، اسلام کی نسبت پر جان دینے والی سب سے پہلے خاتون حضرت سمیہ ہیں، اسلام کا اظہار کرنے والی سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایسا خیر انہوں نے بویا ہے کہ آج تک بلکہ قیامت تک جتنے مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان سب کو اللہ جو ثواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے برابر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین پر جمتے ہوئے اپنی جان پیش کر دی، اور اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت پر جان دینے والے، قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسا آج تک قیامت تک اللہ نے ان کے نام کو روشن کر دیا۔ جس طرح حضرت آسیہ کا نام ایک روشن ہے قرآن پاک کے اندر، تاریخ کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی جو ہے بہت روشن ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بچیوں کا نام سمیہ رکھنا ایک فخر محسوس کرتے ہیں، جس طرح آسیہ نام رکھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اس طرح حضرت سمیہ ان کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس نام کو بلند کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو کبھی عمار کہہ کے نہیں پکارتے تھے، فرماتے تھے یبن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے، اے سمیہ کے بیٹے۔ ہمیشہ آپ سمیہ کے بیٹے کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ مکی زندگی کا ابتدائی دور، اس ابو جہل اللہ کا نظام ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، اللہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں، اللہ انہیں مہلت دیتے ہیں۔ فرعون کو بھی اللہ نے مہلت دی، حضرت آسیہ کے
قتل کے بعد، ان کو شہید کرنے کے بعد اللہ کی پکڑ نہیں آئی، مہلت دی. پھر جب پکڑ کا وقت آیا تو اللہ نے کیسی پکڑ پکڑی. ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. اسی طرح اس امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، اس کو بھی اللہ نے مہلت دی. حضرت سمیہ کی شہادت کے بعد حضرت عمار فرماتے میرے آنکھوں کے سامنے وہ ابو جہل گھوم رہا تھا، 1-2 نہیں 7 سال تک تقریباً بس مکے کی گلیوں میں. دیکھیں سوچیں بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ میری ماں کا قاتل جو ہے چلتا پھر رہا ہے. یہاں تک کہ جب بدر کا میدان آیا، غزوہ بدر آیا، اس میں ابو جہل اور اس کا لشکر بھی آیا، اور ادھر حضرات صحابہ اکرام کی جماعت بھی پہنچی، مقابلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی، اس غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا. جب ابو جہل مارا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے سمیہ کے بیٹے، بلاؤ. کہاں ہے سمیہ کے بیٹے، بلاؤ. بلایا گیا. آپ نے فرمایا بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ قد قاتلہ اللہ قاتل امہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ابو جہل کو فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا. آپ نے فرمایا تمہاری ماں کے قاتل کو اللہ نے قتل کیا، تمہاری ماں کے قاتل کو اللہ نے مارا. دوستو یہ حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں ہیں. عورتیں ہیں، بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والی ایک ایک تکلیف کو برداشت کر رہی ہیں، ایک ایک مشقت کو برداشت کر رہی ہیں. کیسا ان کے دلوں کے اندر ایمان، کیسا ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ مبارک خواتین ہیں، یہ اس امت کی شہزادیاں ہیں جن کی زندگی میں ایمان اور ایمان پر استقامت، جنہوں نے اپنے سینے سے اسلام کو لگایا، اللہ کے دین کو یعنی آنے والی ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کر کے دین کو، اسلام کو اپنے سینے سے لگایا. جان دینے کا وقت آیا تو جان دے دی، مال لگانے کا وقت آیا تو مال لگایا. اسی لیے دوستوں کہ ہمیں سوچنا ہے، زمانے کے حالات سے کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کیسے ہی خطرناک، ایمان والوں کو ڈرایا جا رہا، دھمکایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان سب حالات سے مرعوب ہوئے بغیر اللہ کے دین پر جمنا، اپنے بچوں کو اس دین پر جمانا، اس کی فکر کرنا، کیوں یہ ذمہ داری ہے ہماری. اور اس کی فکر کرنا، کوئی غلط اثر، کوئی زہریلا ماحول ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کو خراب نہ کرے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے. اسی لیے یہ واقعات اللہ نے محفوظ کیے ہیں تاکہ آنے والی امت ان واقعات کو پڑھ کر اپنے دین کی قدر کو پہچانے اور اپنے دین پر جمے. اور اگر اللہ کے دین کی نسبت پر قربانیوں کا وقت آئے، روزانہ کی زندگی میں حکموں کو پورا کرنے کے لیے خواہشات کی قربانیاں ہیں، وہ قربانیاں دیتی رہیں. اور یہ قربانیاں ہمیں اللہ سے انعامات دلائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم فرمائے. کیسی مبارک خواتین ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کا ذرہ ہماری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.